السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اس دنیا میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں سے ایک بہت اہم چیز اور بہت اہم ضرورت شادی بھی ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ شادی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ شادی کرتے وقت سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے رشتے کا۔ ہمارے یہاں، ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر رشتے کے موقع پر ہر چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اگر خیال نہیں رکھا جاتا تو صرف اور صرف لڑکوں اور لڑکی کے مرضی کا، ان کی چاہت اور ان کی پسند کو کوئی نہیں پوچھتا۔ والدین جاتے ہیں اور رشتہ کراتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ تو اس معاملے میں کسی حد تک رعایت بھی کی جاتی ہے، لیکن لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو اپنے بچوں کی اور اپنے لختے جگر کی شادی اس طریقے سے کریں کہ انہیں بتائیں بھی نہیں اور ان سے معلوم بھی نہ کریں، کم سے کم ایک مرتبہ یہ تو معلوم کرنا چاہیے، اس کی زندگی کا سوال ہے، اس کو ساتھ میں رہنا ہے، ایک مرتبہ تو معلوم کرنا چاہیے ہاں بھائی تمہیں بھی کوئی پسند ہے، تمہاری بھی نظروں میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دماغ میں بھی کوئی ہو اور اس کے دل میں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ غیرت اور شرمندگی کی وجہ سے آپ کے سامنے ظاہر نہ کر پاتا۔ آپ کا کام ہے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس سے معلوم کریں، اس کے دل کی لیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کے لیے لباس کا درجہ رکھتی ہے، اسی طریقے سے شوہر بھی بیوی کے لیے لباس کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ بتائیے لباس انسان دوسروں کی پسند سے خریدتا ہے، دوسروں کی چوائس پہ پہنتا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ نہیں، ہر انسان اپنی مرضی سے لیتا ہے۔ تو رشتے کے موقع پر بھی تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس بات کا صاف اشارہ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر صاف بیان کیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس کا صاف صاف ترجمہ یہ ہے کہ تم ان عورتوں سے شادی کرے جو تمہارے دل کو بھائے، جو تمہیں پسند آئے۔ آپ اس واقعے کو یاد کیجئے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگا، رشتہ مانگا اور یہ کہا کہ اپنی بیٹی سے آپ میرا نکاح کرا دیجئے، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیا جواب دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف یہ کہا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے اور جا کر اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں اے میری لختے جگر، اے میری نور نظر، اے فاطمہ بتا حضرت علی سے تیرا رشتہ آیا ہے، تجھے پسند ہے یا نہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے وحی آ چکی ہے کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرا دیجیے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کا اپنی بیٹی سے یہ معلوم کیوں کرنا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ اپنی اولاد کی فکر کرنے والے تھے،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اسی بنیاد پہ پوچھا تاکہ امت کو ایک میسج ملے، امت کو ایک سبق ملے اور امت کو ایک پیغام ملے کہ اگر اپنی بیٹی اور بیٹوں کی شادی کرنی ہو تو اس میں کس بات کا خیال رکھنا ہے اور کس چیز کا خیال نہیں رکھنا ہے۔ ہاں اگر لڑکے کے اندر کوئی عیب ہے یا لڑکی کے اندر کوئی عیب ہے اور آپ کا بیٹا کہتا مجھے وہ لڑکی پسند ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر عیب ہے تو اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ یا لڑکا ایسا ہے کہ وہ سٹے کا عادی ہے یا جوئے کا عادی ہے تو اس موقع پر آپ اسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی عیب نہیں ہے جس کو ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی میں معیوب سمجھا جاتا ہے تو آپ کو ریجیکٹ کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ آپ اپنے بچوں کے جذبات سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی فیلنگ کو اور ان کے خیالات کو نہیں سمجھ رہے تو آپ اپنے باپ ہونے کا فرض ادا نہیں کر رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان شادی کرتا ہے کسی عورت سے 4 وجہوں میں سے کسی ایک وجہ سے۔ نمبر 1 حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 2 مال کی وجہ سے۔ نمبر 3 خاندان کی وجہ سے۔ نمبر 4 کردار اور اخلاق کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں چیزوں کا رزلٹ بھی بیان فرمایا، نتیجہ بھی بیان کیا کہ اگر تم خوبصورت لڑکی سے شادی کرتے ہو، حسن والی لڑکی سے شادی کرتے ہو تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قریب تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے گا، اپنی بیوی پر شک کرے گا۔ اس موقع میں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے اپنے استاد محترم کا۔ وہ فرماتے تھے، وہ لطیفہ یوں سنایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت کرنے والا رکھ رکھا ہے۔ تو ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور پہلے زمانے میں لوگ پیدل ہی زیادہ تر سفر کرتے تھے۔ وہ سفر کرتے کرتے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرا تو پہاڑ پہ سے اچانک ایک پتھر کا چٹان گرا۔ اب جب پتھر کا چٹان گرا تو یہ بال بچ گیا اور اس کے دل سے یہ آواز آئی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں فرشتہ ہوں اور میں نے تیری حفاظت کی، لہذا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر۔ پھر آگے چلا، جب آگے چلا تو ایک موٹا سا بھاری بھرکم پیڑ کھڑا تھا، وہ گرا، اس سے بھی بال بچ گیا۔ پھر اس کے دل سے یہی آواز آئی کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوں، لہذا تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر۔ پھر آگے چلا، آگے چلتے چلتے تھوڑی دور چلا تو اچانک ایک گہری کھائی آئی، اس کا قدم پڑ نہیں والا تھا کہ نظر پڑی، فوراً بچ گیا۔ تو پھر اس کے دل سے یہی آواز آئی تو اس نے کہا اوے فرشتے یہ بتا کہ تو نے مجھے وہاں چٹان سے بچا لیا، وہاں موٹے پیڑ سے بچا لیا اور یہاں کھائی میں گرنے سے بچا لیا، جب میری شادی ہو رہی تھی کہاں تھا؟ تو ایسے موقع پر جب انسان صرف حسن اور خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو کوستا ہے کہ میں نے کیوں کر لی شادی، شک کرتا ہے اپنی بیوی پہ۔ اور دوسرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلی چیز کہ حسن کی وجہ سے شادی کرے اور دوسری چیز مال کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ میں اگر میرا رشتہ وہاں ہو جائے، میری شادی وہاں ہو جائے تو لوگ مجھے بھی مالدار سمجھیں گے، میرے پاس بھی پراپرٹی ہوگی، مجھے بھی گاڑی ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، دو روٹیوں کے لیے محتاج ہو جائے گا۔ تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاندان کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ چیئرمین کے بھتیجی سے میرا نکاح ہو جائے، میری بھی عزت ہوگی کہ بھائی یہ چیئرمین کے بھتیجی کا شوہر ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اونچے حسب نسب والا ہے، وہاں میرا رشتہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے میری بھی عزت ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب وہ ذلیل ہو جائے۔ اور چوتھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دینداری کی بنیاد پر شادی کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا، اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ تو جب بھی آپ نکاح کریں، میں خاص طور سے ان نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا
جو نوجوان یہ کہہ رہے تھے نہیں میرا تو اس پہ دل آ گیا، میں تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اس کے کردار کو بھی دیکھیے، اس کے اخلاق کو بھی دیکھیے۔ آپ جس لڑکی کو شادی کر کے لا رہے گویا کہ آپ ایک یونیورسٹی اٹھا کر لا رہے اپنے گھر میں، ایک درسگاہ اٹھا کر لا رہے، آپ کے بچے اس کے گود میں پلیں گے تو گویا کہ وہ ایک یونیورسٹی، سب سے پہلی یونیورسٹی آپ کے بچوں کے لیے وہی ہوگی اور سب سے پہلی درسگاہ بھی وہی ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو اخلاق کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے اور کردار کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ فقط والسلام۔